بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نحو کی طرح علم صرف کو ہم شروع کر رہے ہیں، تو اس میں بھی ابتداً 3 چیزیں آپ نے جاننی ہیں۔ اس کی تعریف کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اور اس کا موضوع کیا ہے۔ تعریف یہ لکھی ہے کہ علم صرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور لفظوں کو گردانے کا طریقہ اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے۔ صیغوں کی پہچان یہ آپ تفصیل سے آگے پڑھیں گے۔ مطلب ایک جملہ ہے نا، ایک لفظ ہے، اس کی پوری شکل، ضربہ ایک شکل ہے، یضرب دوسری شکل ہے، ضاربن تیسری شکل ہے، مضروبن چوتھی شکل ہے۔ شکلیں بدل رہی ہیں نا، یہ ہوتی ہیں صیغے کی پہچان۔ یا صیغہ ضربہ، یہ ایک کا صیغہ ہے، ضربا، ضربو، ضربت۔ مذکر کون سا ہوگا، مؤنث کون سا ہوگا، مفرد کون سا ہوگا، جمع کون سا ہوگا، حاضر کون سا ہوگا، غائب کون سا ہوگا، یہ صیغے ہوتے ہیں، یہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا لفظ کو گرداننے کا طریقہ، ایک ہی لفظ ہے اس سے سارے بنائیں اس سے، مثلا ضربن ایک لفظ ہے، ضربا ضربا ضرب بہت سے ہیں، یہ طریقہ معلوم ہوگا۔ ایک صیغے دو صیغہ بنانے کا، ضربا اسے ضربا کیسے بنائیں گے، معلوم سے مجہول کیسے بنائیں گے، یہ ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک لفظ کی مختلف شکلیں، پہچاننا، بنانا، طریقہ قاعدے جاننا، یہ ساری باتیں ہمیں کون بتائے گا؟ علم صرف۔ اردو فارسی میں کہیں گے تو علم صرف، عربی میں کہتے ہیں تو علم الصرف۔ علم صرف، علم الصرف دونوں ٹھیک ہے۔ یہ آگے تعریف، اس کی ڈیفینیشن سمجھ آ گئی اس کی۔ اور دوسری بات یہ ہے فائدہ، جو ہم نے بتایا تھا، فائدہ اور غرض و غایت ایک ہی ہوتی ہے۔ یعنی اس علم کے پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا آ جاتا ہے، اس میں انسان غلطی سے بچ جاتا ہے۔ نہ ہوگا بھی یہی ہے، انسان غلطی سے بچ جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہوتی ہے موضوع، وہ یہاں لکھی نہیں ہے۔ علم نحو ہم نے کیا پڑھا، اس کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام۔ یہاں علم صرف کا موضوع بھی کلمہ ہی ہے، لیکن فرق ہے، وہاں موضوع کلمہ تھا آخری حالت کے اعتبار سے، جیسے ہم نے مثال پڑھی محمدن، محمدن، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ محمدن کیا پڑھیں گے؟ آخری حالت، دن، آخری حالت میں اعراب زبر زیر پیش کیا آئے گا، وہ علم نحو بتاتا ہے۔ لیکن اس لفظ کی پوری شکل کیسی ہوگی، وہ ہمیں علم صرف بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ضربہ یا یضرب یا یضرب یا ضاربن یا مضروبن، پوری شکل کیسی ہوگی وہ ہمیں علم صرف بتائے گا۔ تو کلمہ کی آخری حالت، کلمہ موضوع ہے آخری حالت کے اعتبار سے، یہ کس کا موضوع ہے؟ علم نحو کا۔ اور کلمہ پورے صیغے کے اعتبار سے، پوری شکل و صورت کے اعتبار سے، وہ موضوع ہے علم صرف کا۔ یہ 3 باتیں سمجھ لیں، علم صرف کی تعریف، علم صرف کا موضوع، علم صرف کی غرض و غایت۔ غرض و غایت لکھی یہاں کدھر ہے؟ یہ جو فائدہ لکھا ہے اسی کو غرض و غایت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔